یہ شیطان نے لگایا ہے. ختم پڑھو جی، تعویذ لکھو جی. اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مباحثوں انہوں نے شروع کر دی آدھا آدھا قرآن لٹکانے کے لیے. جی جائز ہے، یجوز ہو، جائز ہے. ادھر تلاشی لو تعویذ، ادھر تلاشی لو تعویذ. اور کئی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹے بچوں کے لیے تعویذ لی ہے. خود تو بے ایمان نہیں بنا، چھوٹے بچوں کو بنا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. اور میرا بھائی یہ تعویذ شاویذ کوئی چیز نہیں. یہ جو لوگوں نے منڈیاں بنا رکھی ہے یہ صرف کاروبار ہے، اس کی کوئی حقیقت ہو. پیغمبر کریم نے پوری زندگی ایک تعویذ نہ لکھا ہے نہ لکھوایا ہے. کیا کہا میں نے؟ اگر کسی مولوی میں جرأت ہو تو پیش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا. آپ کے کاتب تھے. ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ سے ثابت ہے، کہتے آپ تو لکھ نہیں سکتے تھے. میں نے کہا لکھوا تو سکتے تھے. یہ بھی ایک بات ہے، لکھ سکتے نہیں تھے، کیا نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن لکھوا تو سکتے تھے. تو آپ نے پورا قرآن لکھوایا، لیکن ایک آیت لکھوا کے کسی کے گلے میں ڈالی ہو، کسی کے بازو میں لٹکائی ہو، یا کسی اور کو دی ہو. اور پھر جو مروج آجے دکانیں بنی ہوئی ہے اور مختلف قسم کے جہاں ہتھیار چلتے ہیں یہ، اور ان میں تو قرآن بھی نہیں ہوتا. ان میں تو نرا فراڈ اور بے ایمانی. تعویذ اٹھا کے دیکھو، اندر یا فرعون یا حمان یا قارون، پتہ نہیں کیا کیا بکواس لکھی ہے اور شرکیہ کلمات لکھے ہیں. اس پہ قوم کو لگا دیا یہ قرآن کے ساتھ دشمنی ہے، یہ قرآن کے ساتھ محبت نہیں. قرآن بیچنا، تقریروں میں بیچنا، فتوے بیچنا، مسئلے بیچنا، ختم بیچنا. ہم گجرانوالہ میں تھے، قاری صاحب تھے، اس نے ماشاءاللہ ہم نے جتنے دیکھا، ہم پڑھ رہے تھے تو وہ قاری صاحب کو ہم جانتے تھے. اس قاری صاحب نے ہم 2 مہینے سے دیکھ رہے تھے، اس نے کبھی ایک لفظ بھی تلاوت نہیں کی. نماز نہیں پڑھتا تھا، تلاوت کرنا تو دور کی بات. سوئے خر خر خر. بڑھیا آئی تو اس نے کچھ سودا کیا بڑھیا نے، اتنا ہم نے سن لیا 17 یا 16. تو ہم نے پوچھا قاری صاحب یہ کیا؟ تو کہتے وہ آئیے، اس نے اپنی اماں کے لیے ختم مجھ سے لینے تھے. اس نے پوچھا تیرے پاس کتنے ختم ہیں؟ میں نے کہا 17 ختم ہیں، اور فی ختم 500 روپے. تو میں نے کہا آپ نے تو تلاوت ہی کبھی نہیں کی، 17 ختم بیچی. تو کہتے ہیں میں نے تو تلاوت نہیں کی، پیسے بھی لے کہ نہیں، 17 کو 5 سے ضرب دو، پیسے تو مل گئے. تو کہتے میں تلاوت کرتا بھی صحیح، تب کون سا ثواب ملنا تھا اس کو؟ جیسے وہ خرید رہی ہے تو ہمارے جیب تو تازہ ہے، ہمیں تو مل گیا. یہ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ فراڈ بنائے، مذاق بنایا، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. قرآن کو ذریعہ معاش بنانا یہ قرآن کے ساتھ محبت نہیں. تقریریں بیچنا یہ قرآن کے ساتھ محبت نہیں. موسمی مسئلے بیان کرنا، جہاں لوگ ذرا مباحث دے وہاں ذرا کڑوی توحید بیان کر دے، جہاں لوگوں کو پتہ چلتا نہیں، اندر باہر کی 4 لطیفے سنا کے درمیان سے گزر جانا، اسی کا نام یہودیت ہے. یہودی یہی ہوتے تھے. اگر کسی نے یہودی نہیں دیکھے، خدا کی قسم ان ملا کو دیکھ لے کہ جہاں مسئلے کی ضرورت ہے وہاں بیان ہی نہیں کیا، اور جہاں جس قسم کا مزاج ملا ان لوگوں کو خوش کیا، یہ بھی خوش، وہ بھی خوش، وہ بھی خوش، اور حقیقت مسئلہ کے چور بن گئے. اگر کسی نے پرانے یہودی نہیں دیکھے تو یہ بالکل ہو بہو انہی کا فوٹو سٹیٹ ہے. دعویٰ کوئی بھی ہو. بھئی قرآن کی محبت کیا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن کی محبت یہ ہے، سب سے پہلی چیز اس قرآن کو پڑھنا سیکھ. جس عمر کا بھی ہے، صحابہ بھی آپ کی خدمت میں آئے، کوئی 80 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 سال کا. اپنی عمر کو نہ دیکھ، اس قرآن کو پڑھ، اس کے کلمات سیکھ. چاہے عمر بڑی ہے یا چھوٹی ہے،
اگر 4 لفظ بھی روزانہ سیکھنا شروع کر دے، ناظرے پڑھنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ چند مہینوں میں، سال میں آپ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو کم از کم محبت تو کرنا، اس قرآن کو پڑھنے کا سیکھ، تعلیم سیکھ۔ پیغمبر کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اس لیے میرا بھائی وقت ضائع نہ کر، آج فیس بک پہ سارا دن لگائے اور خبروں پہ سارا دن لگائے، سیاسی پارٹیوں کی خوشامد میں سارا دن لگائے، ابھی الیکشن پھر سر پہ آ گئے اور سارے یہ مینڈک باہر نکل آئے، ان کی سپورٹ میں سارا دن لگائے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہے بھی مسلمان اور اپنی کتاب دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ حافظ بننا کوئی ضروری نہیں، کم از کم قرآن تجھے دیکھ کے آنا چاہیے، اور اس کو سیکھنے کا عزم کرے گا، اس کو قرآن کو سیکھنے کا عزم کر لے، اور نہ دیکھ میری عمر کیا ہے، نہ دیکھ میرا پیشہ کیا ہے، ایک آیت روزانہ سیکھ لے، آیت پوری نہیں، آدھی آیت، 4 کلمات کسی سے سیکھ لے کہ مجھے یہ قرآن پڑھا یار، یہ قرآن ہے کیا، اور ناظرے کم از کم۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن سمجھ، یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ تیرے لیے آیا ہے، یہ مولویوں کے لیے نہیں، یا کسی اور اونچے درجے کے 18 علوم والے کے لیے نہیں۔ فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن آئے ساری کائنات کے لیے ہادی بن کے، ہدایت بن کے۔ ہدایت تب ہوگا نا اس کو سمجھو گے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قوم یہودی سے اگر پوچھیں وہ اپنے مذہب کی کتاب سمجھتا ہے، عیسائی سے پوچھیں وہ اپنے مذہب کی کتاب سمجھتا ہے، مسلمانوں کے فرقوں سے پوچھیں جتنے فرقے بنے ہیں، رافضی کا بچہ ہے جو ان پڑھ ہے وہ اپنے مذہب کو سمجھ رہا ہے، کسی اور کا بچہ ہے اپنے مذہب کو سمجھ رہا ہے، اپنے مولوی کی سمجھتا ہے، اپنے مذہب کے اصول سمجھتا ہے۔ رافضی اسے پتہ ہے 10 محرم کو پیٹنا، 10 دن پیٹنا یہ اس کا مذہب ہے۔ کوئی بریلر ہے وہ بھی اپنی ساری بدعات کو سمجھے ہوئے ہے، اور اگر نہیں سمجھا مسلمان تو قرآن کو نہیں سمجھا۔ اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ کم از کم 1 آیت 2 آیت زیادہ نہ ہو، اس کا روزانہ معمول بنا لے، ترجمہ دیکھے اور پھر جو سمجھ نہیں آتا پوچھے۔ کوئی عالم ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، کوئی دوسرا ہوگا، کوئی قرآن کا ترجمہ کرنے والا، پوچھے۔ پھر جب ایک پورا رکوع بن جائے تو جو جہاں میرے پاس جمعہ پڑھنے آتی ہیں ان سب سے میری گزارش ہے جب رکوع کا ترجمہ دیکھ لو تو 15 منٹ نکال کے میرے پاس آ جاؤ، صرف 15 منٹ میں انشاءاللہ میں پورا رکوع سمجھا دوں گا۔ لیکن رکوع کا ترجمہ وہ آپ چاہے دیکھیں یا کسی سے سیکھیں، ترجمہ سیکھ کے پورا رکوع کو سمجھانا ہمارا کام ہے جو ہمارے اس ادارہ کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی طرح جہاں تک میری آواز جائے، جہاں مواحد عالم جو ماہر قرآن ہو، خطیبوں سے قرآن نہیں سمجھنا۔ خطیبوں کو وہی ایتیں بھی پوری نہیں آتی جو تمہارے سامنے تقریر میں کرتی ہے، قرآن کسی ماہر قرآن سے سمجھنا ہے اور ترجمہ سیکھنے کی۔ اگر آپ 4 ماہ تک یہ کوشش کر لیں کہ میں نے قرآن سمجھنا ہے، 1 آیت 2 ایتیں 3 ایتیں، اگر آپ اس پہ پکے ہو جائیں، خدا کی قسم ایک وقت آئے گا کہ آپ چند تھوڑے سے عرصے میں قرآن کے ماہر بن جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے قرآن پاک کا سمجھ آ جانا۔ مولویوں سے جان چھوٹ جائے گی، بڑے بڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر تیسری چیز ہے قرآن کی دعوت کو عام کرنا، اور قرآن کی دعوت عام تب ہوگی جب آپ قرآن سمجھیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے قرآن پاک کے نفاذ کی کوشش کرنا۔ یہ سارے نظام کرپٹ ہیں، آج جتنا نظام ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ جتنا نظام موجودہ نظام ہے یہ ظلم کا نظام ہے، کرپٹ نظام ہے۔ چاہے سیاسی پارٹی کوئی کھڑی ہو جائے،
اور کسی اچھے دعوے کے ساتھ کھڑی ہو جس نظام کی ابتدا میں انصاف نہیں. جمہوریت جو ہے اس کی ابتدا میں انصاف ہے جی؟ سوچ لو، اگر ایک عالم کا ووٹ ہے ایک چوڑے چمار کا ہے، کتنا فرق ہے؟ جو ایک عالم اور سپریم کورٹ کے جج کی رائے اور ایک چوڑے چمار کی رائے برابر ہے، اس نظام میں تمہیں انصاف ملے گا؟ اور جس نظام میں دنیا کے بدماش، لچے، لفنگے، کذاب، زانی، شرابی، اور جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ کلمے کا پتہ نہ سیدھا کوئی لفظ کہہ سکتے ہیں، تمہارے وزیر اعظموں کا تجھے وزرائے عظما کا تجھے حال ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ابھی ہمارے سابق وزیر اعظم نے اتنا زور لگایا اور ابھی 15-20 دن ہو گئے کہ اب وہ لا الہ الا اللہ کے کلمات صحیح پڑھ رہا ہے. اس سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا. یہ تمہارے وہ ہے ریاست مدینہ والے، اور جو دوسری گنجی سرکاریں ہیں ان کا بھی آپ نے حال دیکھا کہ ایک آیت لکھ کے سامنے پڑھی ہے اور ناظرے دیکھ کے آیت ایک پڑھ رہا ہے اقوام متحدہ میں جا کے اور غلطیاں 4 کر رہا ہے. یہ آپ کے لیڈر ہیں جن کے لیے آپ رات دن بے چین ہیں اور آپس میں گھروں میں لڑ رہے ہیں، میں فلانی پارٹی کا ہوں، میں فلانی. میں یہ صاف بات کہتا ہوں کہ موجودہ یہ نظام یہ سارا ظلم پہ مبنی نظام ہے، کرپٹ نظام ہے، چاہے وہ کسی جماعت کے عنوان سے بھی ہو. نظام عادل وہ ہے جو نظام محمد مصطفیٰ ہے، اور نظام انصاف وہ ہے جو نظام محمد مصطفیٰ ہے. اور محمدی نظام کے قانون کی کتاب یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. یا تو کہ یہ قرآن کامل نہیں، جب قرآن کامل کتاب ہے تو پھر ظالمہ قرآن تیرے گھر میں پڑا ہے اور تو انگریز اور فیصلے ان انگریزی طاغوت دجالوں کے لے کے پھرتا ہے. تو پھر تجھے کلمہ گو انگریز نہ کہوں تو کوئی اور نام بتا دے، اس سے یاد کر لوں. بآخر دعوانا الحمدللہ.